صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ تھکان یعنی تھکاوٹ دور کرنے کا روحانی علاج۔ بستر پر جاتے وقت تسبیح سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پڑھنے سے جسمانی تھکاوٹ سے راحت ملتی ہے۔ یعنی جب بھی بستر پر جائیں تسبیح فاطمہ، تسبیح سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا یہ پڑھنے انشاءاللہ جسمانی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ یہ عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا تھا، اور مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو کبھی ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ جنگ صفین کی رات کو بھی۔ تو یہ بہت بہترین عمل ہے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیے، اور بالخصوص سونے سے پہلے یہ لازمی پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی تھکاوٹ سے نجات عطا فرمائے گا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ کا مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی سب سے چھوٹی لاڈلی اور پیاری شہزادی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات کرام رضی اللہ عنہن میں بھی شامل ہیں۔ یعنی صحابیت کا شرف بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور صحابیت کا شرف یہ کوئی عام شرف نہیں ہے، یہ وہ شرف ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنے دلوں کو بھی روشن اور منور کیا، اور اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات کرام رضی اللہ عنہن، یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں خود سیدہ طیبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں، کہ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بعد از انبیاء کرام علیہ السلام سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں ہیں۔ اللہ نے جب لوگوں کے دلوں پر نظر رحمت ڈالی، نگاہ ڈالی، تو جو سب سے پاکیزہ قلوب یعنی سب سے پاکیزہ دل ہستیاں تھیں، انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے نوازا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بارہا ان تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے موجود ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک هو الفوز العظیم۔ اسی طرح اولئک هم خیر البریہ جنات عدن تجری من تحت الانہار، یہ جنتوں کے وعدے، وکلا وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھلائی یعنی جنت کا وعدہ، آخرت میں بھی بھلائی جو اللہ کی طرف سے جنت ہی ہے، اس کے وعدے، اور پھر کائنات میں عظیم ہستی ہونے کی بشارتیں، اور ان کے لیے جنت کے نیچے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اور اللہ کی رضا، یہ تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل تھی۔ یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بھی ان کا بدرجہ اتم ان بشارات، ان امتیازات، ان خصائص کی مصداق ہیں۔ اور پھر تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، حتیٰ کہ تمام اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چونکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرف بھی ہے جو بڑا اعلیٰ شرف ہے کہ آپ اہل بیت کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں سے ہیں۔ تو پھر
تمام قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات بینات جن میں ایمان کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کی امتیازات خصائل کا ذکر ہے، ان کے مقام و مرتبے کا ذکر ہے، اعمال صالحہ کا ذکر ہے، ان تمام آیات بینات کے مصداق تمام کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ہیں، تمام کے تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان بھی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، چاہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی کو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے شرف اس کا ذکر کر لیا جائے، چاہے صحابیہ رضی اللہ عنہا ہونے کا شرف اس کا ذکر کر لیا جائے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ان تمام امتیازات، اوصاف، مقام، مراتب، عظمت، رفعت اور شان کی حامل ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور پھر یہ وہ شرف ہے کہ کائنات میں آپ کو اور آپ کی 3 ہمشیرگان کو حاصل ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آپ 4 شہزادیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 3 شہزادے ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست اولاد ہونے کا شرف حاصل ہوا، سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 شہزادے اور شہزادیاں ہیں، جن میں سے 4 شہزادیاں، 3 شہزادے، سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تمام شہزادے اور شہزادیاں 6، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ خیر النساء ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے مقام و مرتبہ، جس کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، جن کے مقام و مرتبے کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، جن کے لیے جنتی محل اللہ رب العزت نے تیار فرمایا، جس میں کسی قسم کا شور نہیں ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، راحت، آرام اور چین ہوگا، جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام بھیجا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جن کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر النساء فرماتے ہیں۔ کائنات کی بہترین خواتین میں سے ایک خاتون ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی یہ نسبتیں بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ والد گرامی، کائنات کے سردار، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار، تمام مخلوقات کے سردار، اور والدہ ماجدہ خیر النساء، تمام جہانوں کی خواتین میں بہتر خواتین، اور خود سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی خواتین کی سردار، سیدۃ نساء العالمین، تمام جو جہانوں کی خواتین ہیں ان کی سردار۔ اور پھر دیگر نسبتیں جیسے میں نے عرض کر دیا، نانا جان، دادا جان کون ہیں؟ وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ دادی جان کون ہیں؟ وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ، اور پھر نانا جان جناب ابو طالب ہیں، نانی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یوں یہ ساری نسبتیں، اور قریش کی ہاشمی، قریشی، یہ نسبتیں حاصل ہیں۔ پھر بھائیوں کا میں نے ذکر کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، ہمشیرگان کا ذکر کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں۔ تو کائنات میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے عرفہ والا، سب سے برتر و بالا، عظمت، رفعت اور شان میں سب سے بلند تر ہستی ہے، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یوں ہی کائنات میں سب سے عظیم گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے شوہر نامدار کون ہیں؟ وہ جو تاجدار حل عطا ہیں، جو حیدر کرار ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جو اسد اللہ ہیں، جو علی المرتضیٰ، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی مشکل کشا ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ
اے علی دنیا و آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ٹھہرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی نسبت بھی حاصل رہی۔ اہل بیت کرام علیہم الرضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کی نسبت رکھنے والی ہستیاں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ہی کے حکم کے مطابق یہ حکم ہمیں ارشاد فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے، ان مومنین سے ارشاد فرما دیجئے، تمام لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ حق اور رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ، کوئی صلہ، کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اور صرف اپنے قریبیوں کی مودت چاہتا ہوں، اپنی قرابت کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن جن ہستیوں کو قرابت کی نسبت حاصل ہوئی اور وہ ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان سبھی سے محبت کا اللہ رب العزت نے اس فرمان مبارکہ میں ہمیں حکم ارشاد فرما دیا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجر صحابہ کرام ہوں، یعنی قریش سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان میں خلفائے راشدین بھی اور قریش مکہ میں سے ایمان والے ہستیاں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین ہوں، چچا جان ہوں، پھوپھیاں جان ہوں، اسلام لانے والی ہستیاں ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم، انہیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی نسبت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے شہزادیاں، انہیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی نسبت حاصل ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، انہیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی نسبت حاصل ہے۔ اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہستیوں کو اپنی چادر مبارکہ میں لیا، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ بھی اہل بیت کرام علیہم رضوان میں بالخصوص شامل ہیں۔ تو ان سب کی محبت، ان سب سے مودت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے لیے لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ان عظیم، ان تمام ہستیوں کی محبت، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھی فرمائی اور جن سے محبت رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ان تمام ہستیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار کیا، اپنی ساری زندگی محبت اور جانثاری میں گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہمیں بھی درس دیا اپنے عمل سے۔ ان سے محبت رکھنا اور محبت کے ساتھ ان تمام ہستیوں کا ذکر کرنا، ذکر پاک کرنا، ذکر خیر کرنا، یہی ایمان ہے۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر پاک ہو رہا ہے، آپ کی نسبتوں کا ذکر ہوا، آپ کے شہزادے، ان کو آپ سے کیا نسبت حاصل ہوئی، اور اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ حقیقت میں سید السادات، اور یوں سمجھ لیجئے کہ سرداروں کے بھی سرداروں کا گھرانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں شامل ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ تمام رفقا، یہ تمام محبوب ہستیاں یہ شامل ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کی عظمت رفعت اور شان، آپ کے شوہر نامدار، ان کی عظمت رفعت اور شان، آپ کے دونوں شہزادوں کی عظمت رفعت اور شان، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی دیگر جو ہمشیرگان ہیں، اگرچہ وہ اس وقت مباہلے کے دوران 9 ہجری جو مباہلہ پیش آیا اس دوران وصال پا چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے گھرانے کی عظمت رفعت اور شان سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب نجران کے عیسائی، جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا، جیسے دیگر علاقوں کے جو حکمران تھے ان تک اسلام کی دعوت کا پیغام بھیجا، نامہ مبارکہ لکھے کہ تم اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی بن جاؤ،
ورنہ جزیہ دینا قبول کر لو۔ کئیوں کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جزیہ دینا قبول کرو۔ اگر وہ اسلام کی ریاست میں آتے ہیں اور اسلام کی ریاست ان کے حوالے سے جزیہ کا ذکر کرتی ہے تاکہ ان کے جزیہ کے بدلے میں ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جائیں، ان کے حقوق پورے کیے جائیں، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت ہو، وہ اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ تیسری یہ ہوتا تھا اسلام بھی قبول نہیں کرتے، جزیہ دینا بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر اب ان کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق جنگ ہوگی۔ نجران یہ یمن کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی روایات کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا یہی پیغام بھیجا کہ تم اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تینوں حالتیں، تینوں میں سے جو حالت تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو قبول کر لو۔ تو پھر نجران کے عیسائی، یہ علاقہ یمن کا، یہاں عیسائی زیادہ تھے اور یہ قیصر روم ہی کے انڈر تھا، تو نجران کے عیسائی جو ہیں، پادری جو ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پورا ایک وفد ہوتا ہے، 60 سے 70 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی طرف سے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اتمام حجت قائم فرماتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، روح اللہ ہیں، کلیمت اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے پیارے مقرب بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، عام لوگوں سے بڑا ان کا بلند مقام و مرتبہ ہے، کوئی بھی عام لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی کا یہ مقام و مرتبہ ہے، کوئی بھی عام بندہ کسی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ تو ہے، کلیمت اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، بن باپ کے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، لیکن وہ ابن اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے تم انہیں کہتے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کا تو ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر وہ خاموش ہو گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ لیکن کسی کو اپنے منصب کی فکر تھی، کسی کو مال و دولت کی فکر تھی، کہ اگر کسی کو ظاہری جو عزت انہیں حاصل تھی، ظاہری حب جاہ جسے کہتے ہیں، اس کی فکر تھی، تو اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، حق سے منہ موڑ لیا۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے مباہلہ فرمائیے اور فرما دیجیے ان سے کہ آؤ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقیقی شہزادے تھے، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ پہلے ہی 20 سال پا چکے تھے بچپن میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو بھی اپنا شہزادہ فرمایا، اپنا بیٹا فرمایا یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، اپنی خواتین کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، گر گڑا کر دعا مانگتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ مباہلہ کی دعوت دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اب اپنے شہزادوں میں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں شہزادے 9 ہجری سے پہلے ہی وصال پا چکے تھے، تو 2 شہزادے جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بھی شہزادے ہیں، ان کو ساتھ لیا، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بیٹوں میں، شہزادوں میں ساتھ لیا۔ نساءنا میں، اگر نساءنا سے مراد خواتین بیٹیاں لی جائیں تو تینوں بیٹیاں جو ہیں پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، تو یہ بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا حیات ہیں، ان کو ساتھ لیا۔ اور پھر انفسنا میں اپنے آپ میں خود بھی تشریف لائے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اپنے ساتھ لیا،
یوں نصارہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ 5 ہستیاں عظیم ہستیاں یہ تشریف فرما ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ نصارہ نے دیکھا، ان کے اسقف اعظم نے دیکھا، بڑے لاٹ پادری نے دیکھا، تو اس نے کہا کہ اور یوں ترتیب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے ہیں اور دونوں شاہزادے آپ کے ساتھ ہیں۔ بعض روایت کے مطابق ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، بعض روایت کے مطابق سیدنا امام حسن انہوں نے انگلی پکڑی ہوئی، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آغوش رحمت میں اٹھایا ہوا ہے، اور پھر پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور بعض روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہیں۔ بہرحال جس روایت میں یہ ذکر کیا گیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ درمیان میں ہیں، وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے جو قدموں کے نشان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر آپ چل رہی ہیں، آپ کے قدموں پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم قدموں کے نشان بھی مٹ جائیں۔ یہ ایسا اتنا شرم و حیا اور اتنی پردے کی اہمیت کے قدموں کے نشان بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال ان ہستیوں کو جب اسقف اعظم نے دیکھا، بڑے لاٹ پادری نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ نورانی چہرے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا، اگر مباہلہ کرو گے تو تمہاری نسلیں تک مٹ جائیں گی، اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو آج صلح کر لو اور جزیہ دینا قبول کر لو، ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا۔ اور ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا، انہوں نے صلح کرنا منظور کی، جزیہ دینا قبول کیا کہ ہم جزیہ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج یہ ہم سے مباہلہ کر لیتے، ان کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی اور یہ خود مٹ جاتے، اور ان کے جنگلوں میں ہر چیز مٹ جاتی، روئے زمین سے یہ مٹ جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی شان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کی شان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور قریبیوں کی شان ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم قریبی بھی ہیں اور صحابیت میں کا بھی مقام انہیں حاصل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے، اہل بیت کرام کے تصدق سے، صحابہ اور صحابیات کے تصدق سے، شہزادے شہزادیوں کے تصدق سے، خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یہ مباہلہ میں نصارہ کو شکست ہوئی اور انہوں نے جزیہ دینا قبول فرمایا، اور ان عظیم ہستیوں کا مقام و مرتبہ یوں اللہ رب العزت نے کائنات کو، انسانیت کو دکھا دیا۔ تو اس مباہلے میں پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے یہ شہزادی ساتھ ہیں جنہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، یہ آپ کا اسم گرامی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اولاد بھی اور ان کی محبت دلوں میں رکھنے والے بھی، صرف ضرورت اس امر کی کہ ایمان ہو، تو پھر فرمایا اور ایمان والے ہی ہوں گے ان کی اولاد میں سے اور محبت رکھنے والے، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھی حرام کر فرما دیا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے خصائل، آپ کے شمائل اور آپ کی سیرت مبارکہ بالخصوص خواتین کے لیے وہ کیا تھی؟ مقام و مرتبہ تو اعلیٰ و عرفہ وہ یہ تھی کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ عقد ہوا، اب صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کی آپس میں محبت دیکھی، اور ازواج مطہرات جو امہات المومنین ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادی کے ساتھ محبت شفقت کا عالم کیا، اور ان کا ان کے ساتھ محبت کا عالم کیا۔ جب عقد ہوتا ہے، عقد میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی زرہ بیچتے ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین خریدتے ہیں، زرہ بھی واپس ہدیہ کر دیتے ہیں، اور اس کا جو زرہ کی رقم بنتی ہے جتنے میں خریدی ہے 500 کا ذکر ملتا ہے دراہم، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کرتے ہیں، اسی سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے سامان بھی لایا جاتا ہے، اسی سے ولیمے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ پھر اس عقد کی تیاری کون کرتے ہیں؟ سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ وادی بطحہ کی مٹی لائی جاتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جو گھر مبارک ہے، کمرہ مبارکہ ہے، اس کو لیپ کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے،
اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ مومنوں کی مائیں ان میں شامل ہیں، اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی بہت خوبصورت، بہت عالی شان شادی تھی، بہت ہی برکتوں والی تھی۔ اور پھر یہ انتظام امہات المومنین رضی اللہ عنہ کر رہی ہیں، یعنی شفقت اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہی فرمایا تھا کہ چال میں، ڈھال میں، کردار میں، اخلاق میں، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں۔ ایسی محبت کا اظہار، ایسی ان کی سیرت، اخلاق اور کردار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہم سے محبت بھی کرتی تھیں، آپس میں یہ محبت کے رشتے تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کے انداز کو یوں بھی ذکر فرمایا اے فاطمہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں رکھتی جس سے میں محبت رکھتا ہوں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میں بھی ان سے محبت رکھتی ہوں۔ تو فرمایا پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی محبت رکھنا، محبت کرتی تھیں۔ درس دیا جا رہا ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن اور اہل بیت کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں ان کا آپس میں محبت کا معاملہ کیسا ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت فرماتے، جب بھی کہیں تشریف لے جانا ہوتا سب سے آخر میں ان کے پاس تشریف لاتے، واپسی ہوتی سفر سے سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لاتے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے یہ کھڑی ہو جاتی، دست مبارکہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کو چوما کرتی، اپنے نشست پر بٹھاتی، اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، قیام فرماتے، کھڑے ہوتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کو اپنی نشست پر بٹھا لیا کرتے۔ تو یہ محبت کا عالم، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ کی بیٹی کے ساتھ محبت کیسی ہو، بیٹی کی باپ کے ساتھ محبت کیسی ہو، اور جو امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی محبت کا عالم تھا، اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت اور شفقت کا عالم تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کی محبت بیٹیوں کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے، بیٹیوں کی محبت ماؤں کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت جو اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ تھی، اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کی محبت جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تھی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دو عظیم گروہ صحابہ و اہل بیت کرام علیہم رضوان ان کی محبت کا عالم کیا تھا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے 500 دراہم میں خریدی، پھر وہ واپس ہدیہ بھی کر دی ہے، اسی سے جہیز کا سامان آتا ہے، اسی سے ولیمہ ہوتا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عقد فرما رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اور عثمان اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان صحابہ کرام کو بھی بلایا جائے، انصار اور مہاجر صحابہ کرام کو بلایا جائے، اور ان کو یہ گواہ کے طور پر موجود ہیں، اور فرمایا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے علی المرتضیٰ کا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں ان کا نکاح آپس میں کر دیا۔ تو نکاح میں تیاری کرنے والی گھر کے حوالے سے امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور گواہوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین، تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین موجود ہیں۔ اور جو تیاری ہے دوسری جانب سے ولیمے اور اس حوالے سے زرہ لینے والوں میں، خریدنے والوں میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو کیسی محبت اور کیسی محبتوں کا یہ ذکر ہو رہا ہے، انصار صحابہ کرام، مہاجر صحابہ کرام سبھی شامل ہیں۔ تو یہ ہستیاں آپس میں بہت محبت فرمانے والی تھی۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ گھر کے سارے کام کیا کرتی، چکی پیسا کرتی، آٹا گوندا کرتی، روٹی پکایا کرتی۔ سیدہ فضہ رضی اللہ عنہا تو بعد میں ملی آپ کو غلام کنیز کے طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو تسبیح فاطمہ عطا کی گئی، اور پھر اسی طرح گھر کے کام کیا کرتی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی، کھانا پکا رہی ہوتی، چکی پیس رہی ہوتی، ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہی ہوتی، اللہ اللہ کر رہی ہوتی، اللہ کو یاد کر رہی ہوتی، راتوں کو روزے رکھ رہی ہوتی، بخار بھی ہے لیکن بخار کے دوران اپنے شہزادوں کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے شوہر نامدار کے لیے کھانا بھی پکا رہی ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہی ہیں۔ یہ آپ کی سیرت مبارکہ آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے کہ ایسے بظاہر معاملات ہیں،
حالانکہ ساری کائنات کے یہ مالک ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام علیہم رضوان، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ میری اہل بیت کو، میری اولاد اطہار کو جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق رزق عطا فرمانا، زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ قانعین میں بھی، قانتین میں بھی شامل ہیں، یہ شکر گزاروں میں شامل ہیں، صابرین میں شامل ہیں، شاکرین میں شامل ہیں، انہی کے سردار ہیں۔ تو یوں آج کی خواتین اسلام کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت اور کردار یہ مشعل راہ ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم ناشکری کرتے ہیں۔ گھر میں تھوڑا سی کچھ کمی ہو جائے، کوئی آزمائش ہو جائے تو خواتین واویلا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ نہیں کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کی پیروی کرنی ہے، صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور پھر پردے کا انداز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، اللہ رب العزت یہ پردہ بھی ہماری نوجوان نسل کو، ہماری خواتین اسلام کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عطا فرمائے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وصال پانے لگی ہیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ تیمارداری کر رہی ہیں، تو ان سے فرماتی ہیں کہ جب میں وصال پا جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے باپردہ ہو۔ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ حبشہ میں یہ معاملہ تھا کہ جو وصال پاتے خواتین، ان کے جو جنازے کی چارپائی ہوتی اس کے ارد گرد وہ 4 یوں کہہ لیجئے کہ کھجور کی شاخیں وہ لٹکا لی جاتی اور پھر اس پر پردے لٹکا دیے جاتے، اس سے مکمل پردہ ہو جاتا۔ آپ بڑی خوش ہوئی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ نے فرمایا بالکل میرے معاملہ یہی کیا جائے، اور پھر اس کے بعد رات کے وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غیر محرم کی نظر مجھ پر پڑے۔ کائنات کے عظیم ترین مرد صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے مرد، اور کائنات کے عظیم ترین خواتین، مقدس ترین خواتین اہل بیت کرام علیہم رضوان میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں سے، اور صحابیات کہ جن کے بارے میں ہم کسی قسم کے اس طرح کا برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسا وہ اس طرح پردے کے اہتمام فرما رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو مسلمان خاتون ہیں وہ فوت بھی ہو جائیں تو ان کے جسم کو غیر محرم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر جو زندہ خواتین اسلام ہیں وہ کس حیثیت سے اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، بے پردگی کرتی پھرتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک سوال پوچھا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں، کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو کوئی بھی جواب نہیں کسی نے دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فوراً گھر گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے یہی سوال پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہی بات بیان کی، عرض کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد، نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم مرد اس کی طرف دیکھے، نہ اس کی نظر کسی غیر محرم پر پڑے، نہ کسی غیر محرم کی اس پر نظر پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا کہ کہاں سے یہ تمہیں پتہ چلا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا، فرمایا بالکل انہوں نے سچ کہا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ آج اللہ رب العزت، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہماری خواتین اسلام کو اسلام کی یہ جو ضروری چیزیں ہیں، بالخصوص پردہ ہے اور گھریلو معاملات ہیں، ان میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری خواتین اسلام، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر، سیرت و کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک پردے کا صدقہ ہماری خواتین اسلام کو بھی پردے کی دولت سے نوازے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ابو ذر صاحب، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرے دوست کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ ایک تو اسے کہیے یا مسبب الاسباب پڑھے، اور دوسرا سورہ اخلاص 90 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھ کر سوئیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔
یا تعداد میں پڑھ لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں محمد علی عباس صاحب افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، محمد احمد صاحب، غلام حسین صاحب ڈوگراں والا 208 چیک سے، انہوں نے السلام علیکم کہا جی وعلیکم السلام۔ اور ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اقصیٰ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے پروگرام کو پسند کیا جی، آپ کا شکریہ۔ ارسلان صاحبہ یہ کہتے ہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بتا دیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک جائز حلال ذرائع سے اچھی جاب عطا فرمائے۔ وظیفہ اس کے لیے یہ ہے، ایک تو یا رزاقوں کی کثرت ویسے بھی کیجیے، اور بالخصوص 3 نفلی روزے رکھیے، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد 10,000 مرتبہ روزانہ یا رزاقو یہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، اور بشرا صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتی ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں جی۔ آپ کے لیے اور دیگر لسنرز کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ایک تو پاکی کی حالت میں رہیے، باوضو ہمیشہ رہیے۔ دوسرا درود پاک کی کثرت کیجیے، نماز تلاوت کا معمول بنائیے، اور بالخصوص یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ساجد ہادی صاحب ہیں، ارسلان موسیٰ صاحب ہیں، ظفر اقبال گجر صاحب ہیں، رعوف خان صاحب ہیں، حسن رشید صاحب ہیں، انجم شہزاد صاحب ہیں، علی بابر صاحب ہیں، آصف علی صاحب ہیں، یاسر حسین صاحب ہیں، مرزا شہزاد صاحب ہیں۔ غالباً سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد